الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز سرمایہ اہل سنت بقیت السلف آبرو سادات حضرت پیر سیدی سرکار سید محمد دادا باپو قبلہ مدظ اللہ العالی بانی محفل پیر طریقت پیر سید احمد باپو قادری جیلانی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ خاندان نبوت کی ایک عظیم شہزادی رابعۃ العصر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فضل ماں رحمت اللہ علیہا کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور اس مبارک موقع پر مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی اس عظیم آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کو اہل محبت اہل عقیدت آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ کسی بھی گھر کے یا گھرانے کے پورے خاندان کو نہ قرآن نے طاہر اور مطہر کہا ہے اور نہ یہ سمبول پورے گھرانے کو کائنات میں کسی کو عطا کیا گیا ہے۔
یہ شان ہے تو صرف ایک ہی گھرانے کی شان ہے اور وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ کسی بھی گھرانے کی گھر کے ایک فرد اچھا ہو سکتا ہے، 4 اچھے ہو سکتے ہیں، 6 اچھے ہو سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ مشاہدہ بھی ہے اور یہی قرآن و سنت نے بیان بھی فرمایا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے گزرے ہیں لیکن نیچے ان کی نسل بگڑ گئی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نیچے بہت اچھے ہیں، اوپر بگڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ خاندان نبوت ہے۔ حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سیدنا آدم تک کم و بیش 500 آبا و اجداد گزرے، کم و بیش، اور اتنی ظاہر سی بات ہے جتنے آبا ہیں اتنی امہات ہیں، تو اتنی سینکڑوں امیوں میں اور اتنے سینکڑوں ابوں میں کوئی بھی کافر نہیں ہوا، نہ کوئی کافر ہوا، نہ کوئی مشرک ہوا، اور نہ ہی کوئی خلاف مروت کام کرنے والا ہوا۔ یعنی کفر اور شرک تو دور کی بات ہے، اس دور میں یعنی جتنے امیاں اور ابا ہیں ان سب میں جس میں نور محمدی منتقل ہوتا رہا، ان سب کو اللہ نے اپنے دور میں سب سے بہتر بنا کر کے رکھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں، یہ خاندان ہے، یعنی اگر آپ آنکھ بند کر کہنا چاہیں کہ جن کی اصل بھی بے مثال ہے اور جن کی نسل بھی بے مثال ہے، یہ خاندان نبوت ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پیچھے تو ہم نے دیکھ لیا۔ اگر آپ فضل ماہ کے عرس میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں، مجھے سید احمد باپو کا یہی حکم ہے کہ جس خاندان کی وہ شہزادی ہے اس خاندان والا تبار کا ذکر ہوگا تو ذکر میں ایسے نہیں کروں گا جیسے تیجے اور چہلم کی محفل میں ہوتا ہے۔ جب ذکر خاندان کا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے یوں ہی رشوت دے کر کے بلائے نہیں گئے ہیں۔ جس پر فضل ماں کی ماں سیدہ فاطمہ کا کرم ہوا ہے وہی اس محفل میں شامل ہوا ہے۔ تو اس لیے تو آپ کو اسی طرح سننا بھی چاہیے، اور آپ اگر اس طرح سنیں گے تو میں اسی طرح سنانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا، اور اگر آپ اس طرح نہیں سنیں گے پھر بھی میں اسی طرح سناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا، میری نظر تو نجف اور بغداد کی طرف ہوتی، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ خاندان نبوت سے جن راسبی اور خارجیوں کو نفرت ہے اور جو ان کے بارے میں الگ اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چلو ہم نے ماضی تو دیکھ لیا، ماضی تو ہمارے سامنے ہے کہ جتنی اصل ہے وہ سب بے مثال ہے، لیکن نسل میں تو کوئی بگڑ سکتا ہے۔ کل کی گارنٹی کس نے دی؟ کل کی گارنٹی کس نے دی؟ حالات پتہ نہیں کیسے آئیں گے۔ توجہ فرمائے، یہی بات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آیے تطہیر کا مطلب کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہاں اہل عشق کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ کتنے مقدس لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ لوگ ہیں، کیسے طیب لوگ ہیں، کیسے طاہر لوگ ہیں، کیسے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی تقریباً وہ سینکڑوں امیاں اور ابا، وہ سب اپنے زمانے میں بے مثال رہے۔ کسی سے زنا نہیں ہوا، کوئی بغیر نکاح کے نہیں رہا، کسی نے شرک نہیں کیا، کسی نے کفر نہیں کیا، لیکن ماضی تو شاندار ہے کیونکہ گارنٹی حضور نے لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جن امی اور ابوں سے پیدا ہوا ہوں وہ سب جہالت اور جاہلیت کی گندگی سے محفوظ رہے ہیں، وہ سب محفوظ رہے ہیں، لیکن بات اب آگے کی ہے کہ کل
کل کس نے دیکھا؟ آج موبائل کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، کمپیوٹر کا دور. باپ امام تھا، بیٹا گنڈا ہو گیا. باپ ولی تھا، بیٹا آوارہ ہو گیا. اللہ اکبر. وہ باپ جس کی نظر نہیں اٹھتی تھی، آج اس کا بیٹا زنا میں پکڑا جا رہا ہے. تو امین القادری، اب آگے کی جو بات ہے خاندان رسول کے لیے، پھر ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تو میں نے کہا دور کتنا بھی بگڑے گا، زمانہ کتنا بھی بگڑے گا، لیکن آخری میں سب سے بگڑے ہوئے زمانے میں، توجہ کرنا، سب سے بگڑے ہوئے زمانے میں جو رسول اللہ کے گھر کا بیٹا ہوگا اس کو دنیا امام مہدی کہتی ہے، جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ بھی نماز ادا کریں گے. تو سب سے بگڑے ہوئے دور میں نبی کی اولاد کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نبی اس کی امامت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے اللہ اکبر اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. جب آخری بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو دوسرے بیٹوں کی شان کا عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس خاندان کی شان ہے کہ اس خاندان میں جو جب پیدا ہوا وہ بے مثال پیدا ہوا. مثال ہی نہیں ہے، اللہ نے مثال ہی نہیں رکھی. اللہ اکبر. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اولاد فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے. اسی لیے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت عقیدہ نقل کرتے ہیں، فرماتے جو عند اللہ سادات ہیں، جو عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے. یعنی اگر کسی کو دیکھ کر یہ یقینی بات کرنی ہو کہ جنتی زمین پہ کون ہے تو آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن نبی کے خاندان کے لیے آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ چلتے ہوئے زمین پر کوئی جنتی جا رہا. توجہ تو فرمائے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آل فاطمہ پر جہنم حرام ہے اور سیدہ فاطمہ پر جہنم حرام ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو ان پر احسان نہیں کرتا، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے. اس لیے کہ ہم ان سے محبت کر کے ان کو بڑھا نہیں سکتے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہتے ہیں تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. اور انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر بیدم شاہ وارسی نے، وہ کہتے ہیں کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. شگفتہ کہتے ہیں کھلے ہوئے پھول کو، یہاں کوئی مرجھانے کا تصور ہی نہیں ہے. لوگوں نے چیک کرنے کے لیے پانی بند کیا، لیکن پانی بند پر بھی وہ مسکراتے رہے اور بتایا مرجھانا کہیں اور ہوتا ہے، یہاں مرجھایا نہیں جاتا. شگفتہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے. نبی کے گھرانے میں جو پیدا ہوگا، دو چیزیں بیان فرمائی. بیدم شاہ نے بہت دمدار بات کی. کیا کہتے ہیں؟ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں رنگ علی ہے. ابھی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایک طالب علم ہوں کہ بیدم نے کون سی دمدار بات کی. کیا کہتے ہیں؟ کسی میں رنگ علی ہے،
کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ یہ کسی میں رنگ علی کا مطلب کیا ہے اور کسی میں بوئے رسول کا مطلب کیا ہے؟ سمجھا؟ وہ بیدم کوئی ان پڑھ جاہل آدمی نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا بہت پڑھا لکھا انسان بھی اور وارث دیوا کے تربیت یافتہ بھی تھے۔ اللہ اکبر! کیا کہتے ہیں؟ شگفتہ گلشن زہرا کا۔ یقیناً مجھے احساس ہے کہ میں بات گجرات میں کر رہا ہوں، گجرات والے اردو سمجھے نہ سمجھے، لیکن عشق کی اس منزل پر فائز ہے کہ جب عشق کا نغمہ چھڑتا ہے تو پھر ان کا مقابلہ پھر اردو دا بھی نہیں کر سکتے۔ عشق کا معیار یہ ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا، ہر گلے تر ہے۔ اب ذرا میں بات اہل بیت کی کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر! شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ رنگ علی کس میں تھا؟ توجہ کریں، رنگ علی کس میں تھا؟ تو رنگ علی جس میں تھا، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ علی کا رنگ کس پر تھا؟ کہتے ہیں جز کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال، کل کہتے ہیں مکمل کو، جزو کہتے ہیں اس کے حصے کو، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان اہل بیت، عظمت مولا علی، سبحان اللہ۔ رنگ علی امام حسین میں تھا، توجہ، رنگ علی امام حسین میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں چمکی تو ذوالفقار حیدری کی یاد دلا دی، خیبر کی یاد دلا دی، احد کی یاد دلا دی، بدر کی یاد دلا دی۔ تو جس میں رنگ علی تھا اس کو حسین کہتے ہیں۔ تو جس میں بوئے نبی تھی وہ کون ہے؟ جس میں بوئے نبی تھی وہ کون ہے؟ اسے بھی تو ڈھونڈو۔ تو جس میں بوئے نبی تھی وہ وہی خاندان ہے جس سے فضل ماں وابستہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے، میں حدیث سے ہٹوں گا نہیں، ایک طالب علم ہوں لیکن یاد رکھنا، شعر پڑھ دیا میں نے کہا شعر کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے، لیکن اگر شعر حدیث کی ترجمانی کر رہا ہو تو پھر بات بڑھ جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا کسی میں رنگ علی دیکھا امام حسین میں، دیکھا امام حسین میں۔ اس سے پتا چل گیا جو لوگ کہتے علی تقیہ کرتے رہے ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ جب حسین نے تقیہ نہیں کیا تو علی تقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ جس میں رنگ علی ہے جب وہ تقیہ باز نہیں، کیونکہ تقیہ وہ کرتا ہے۔ توجہ کرنا، اپنے بیگانے سب سن لے جو دائیں بائیں کی باتوں سے متاثر ہو کر صدیق و فاروق کی امامت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ دائیں بائیں سے سن کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں رنگ علی ہے وہ اتنا بہادر ہے کہ تقیہ نہیں کرتا، اس لیے تقیہ بزدلی کی علامت ہے۔ جب حسین بزدل نہیں ہو سکتے تو علی بزدل کیسے ہو سکتے؟ اگر وقت رہا تو میں بات کروں گا امام علی کی بہادری کی، لیکن مجھے بات اس طرف کرنا ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ آقا فرماتے ہیں، اب توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں میری خوشبو، حدیث ہے، حدیث ہے، اور حدیث کون لکھ رہا ہے؟ امام شیخ مومن شبلنجی اپنی کتاب میں حدیث لکھ رہے ہیں۔ کیا حدیث لکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میری خوشبو، میری خوشبو میرے بیٹے حسن میں موجود ہے۔ تو خوشبوئے نبی کو حسن کہتے ہیں، توجہ، خوشبوئے نبی کو حسن کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میری خوشبو حسن میں ہے،
ساورکنڈلا والوں کیا سمجھے خوشبوئے نبی کو، بوئے نبی کو کیا سمجھے؟ حسن اسی کا نام ہے۔ لوگ جس حسن کو بھول جاتے ہیں، میں اس خاندان حسن میں ذکر حسن بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ محفل مزید محفل حسن ہو جائے۔ ہاں اللہ اکبر، بوئے نبی کو کیا سمجھے؟ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت لینا پڑے گا آپ کا۔ بوئے نبی کو سمجھنے کے لیے پہلے بوئے علی سمجھنا پڑے گا۔ بوئے علی سمجھ میں آئے تب بوئے نبی سمجھ میں آئے گی، پھر امام حسن سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کے حسن کا پرتاؤ، نبی کا ہم شکل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہے تو اسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ نبی کے ہو بہو تھے، نبی کی تصویر تھے، اخلاق میں، کردار میں، گفتگو میں نبی کی تصویر تھے حسن۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بوئے نبی کو حسن کہتے ہیں؟ اب یہ بوئے نبی کا منصب کیا ہے، نبی کی خوشبو کا منصب کیا ہے؟ پہلی بات تو ایک بات یاد رکھنا، نبی کی خوشبو کا مطلب یہ ہے اگر دلہن کو مل جائے، ملے نہیں صرف مل جائے، صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی پوری نسل مہکتی ہے۔ یہ بوئے نبی ہے، لیکن یہ تو ظاہری خوشبو ہے، حقیقت میں جو خوشبو ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، جو صوفیہ بیان کر رہے ہیں کسی میں بوئے نبی ہے، یہ بوئے نبی کیا چیز ہے؟ اس کے لیے پہلے بوئے علی سمجھو، اس کے لیے بوئے علی سمجھو، یعنی خوشبوئے علی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، ایک بزرگ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں ہے، اس بزرگ کا نام شیخ شرف الدین ہے۔ اس شرف الدین نے تقریباً 35 یا 36 سال تک دریا میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا یہ ان کی زندگی میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، درجنوں سال کھڑے رہ کر خدا کی عبادت کی۔ لکھنے والوں نے لکھا عبادت میں اتنا انہماک تھا کہ دریا کی مچھلیاں پیر کو نوچ نوچ کر کھاتی رہی، عشق کے حق میں اتنا مستغرق ہو گئے، اتنا ڈوب گئے کہ خود کا حال نہ رہا، خود کی پہچان نہ رہی۔ ایسے میں امتحان مکمل ہوا۔ حافظ صاحب نے اشارہ کیا امتحان اللہ والوں کا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا اللہ سے قریب ہوگا اتنا زیادہ امتحان میں مبتلا ہوگا۔ امتحان دیا 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 دیا، امتحان مکمل ہوا، صدا آئی شرف الدین تو امتحان میں کامیاب ہوا، چاہتا کیا ہے وہ بتا؟ تو شرف الدین نے کہا مجھے علی جیسا بنا دے، مجھے علی جیسا بنا دے۔ اگر آپ اسی طرح چپ رہ کے سنیں گے تو مجھے خوشی ہے، لیکن اگر آپ ذکر علی پر چپ رہنے کی بجائے سبحان اللہ بولیں گے تو اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور ہر 4 جملے پہ سبحان اللہ بلوانے کی کا معاملہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، گجرات والوں کو پتا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو پتا ہے، جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں تو کوئی جس حالت میں سننا ہے جسے سنے، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جدھر جدھر جاؤں تصورات میں میرے ساتھ لوگ نجف تک بھی چلیں، کربلا تک بھی چلیں، مدینے تک بھی چلیں۔ چپ نہیں رہنا، ان کے ذکر پر تو پتھر بھی بولتے ہیں۔ خاموش نہیں رہنا، زبردستی کی بات نہیں، یہ عشق کا سودا ہے۔ دیکھیں عشق میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو بولنا، ورنہ مت بولنا۔ اور اگر یہ بات بھی آپ سے کہوں تھک جانا تو بھی چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا مجھے تقریر آپ کو نہیں، پھر مجھے سبق صرف سیدی دادا باپو کو سنانا ہے بس، پھر میں اپنی بات اسی انداز سے کروں گا۔ لیکن اگر سیدی دادا باپو کو سبق سنانے کے ساتھ اگر آپ ذکر اہل بیت بھی سن رہے تو پھر آپ کا ساتھ بھی مجھے چاہیے۔ شرف الدین نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیں، شرف الدین نے کیا کہا؟ مجھے علی جیسا بنا دے۔ ندا آتی ہے علی جیسا کس کو بنایا جو تجھے بنائے؟ علی ایسے بنتا ہے نہیں، علی بننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ توجہ، علی کیسا ہوتا ہے؟ جس کے لیے بھائی محمد الرسول اللہ چاہیے، جس کے لیے بھائی محمد الرسول اللہ چاہیے، جس کے لیے ماں بنت اسد چاہیے، جس کے لیے بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا
سبحان اللہ. میرے نبی کا ہر یار بے مثال ہے. اہل سنت کے عقیدے پہ ہماری جان قربان ہے. ہم کہیں بھی اہل سنت اور فکر رضا سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. میری گفتگو کا مفہوم مخالف مراد مت لینا. الحمدللہ ہم سارے صحابہ کو بے مثال مانتے ہیں. حضور کا ہر صحابی بے مثال ہے, ہر رنگ بے مثال ہے. حضور نے جو گل کھلائے ہر گل بے مثال ہے. لیکن بات چونکہ ذکر علی کی ہو رہی ہے تو اس لیے کہتا ہوں پاکیزہ سماعتوں کے ساتھ سنیں. بیٹے حسن و حسین جیسے چاہیے, اللہ اکبر. اور خاندان بھی عین خاندان نبوت چاہیے, کیونکہ نبی کے خاندان میں علی پیدا ہوگا. آقا فرماتے ہیں تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی کا نام ہے. توجہ سے سن لے ساور کنڈا والو, فضل ماں کے عرس میں آنے والو, فرمایا تم سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی کا نام ہے. میں اور علی, میں اور علی, میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کو کہتے ہیں. یہ علی ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے مجھے علی جیسا تھا. علی جیسا تو نہیں بن سکتا. عبادتیں علی نہیں بناتی. توجہ ہے, توجہ ہے. عبادتیں تو ولی بھی نہیں بناتی تو علی کیسے بنا سکتی ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کوئی صرف عبادت سے ولی نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب لوگ موجود ہیں نا, مفتی صاحب اللہ اکبر. کئی غلطی کروں تو مہربانی کر کے بالکل فوراً ٹوکیے گا, نوازش ہوگی. عبادت تو ولی نہیں بناتی, عبادت علی کیسے بنا سکتا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے عبادت بھی ہو اور جب تک فضل الہی نہ ہو اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا. ورنہ عابد ہر جگہ ملیں گے, ولی ہر جگہ نہیں ملے. توجہ ہے آپ کی. دیکھ لیں 72 فرقوں میں عابد تو ہے ولی نہیں ہے, زاہد تو ہے ولی نہیں ہے. ولی آپ کو صرف اہل سنت میں ملیں گے. تو پتا چلا خدا کا فضل صرف اہل سنت پر ہے. اس لیے نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ خارجی ولی ہو سکتا ہے. ولی تو وہ ہوگا جس کی علی سے بنتی. اور علی قاسم ولایت ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں علی کے فیضان سے ولی ہوئے. آپ علی کو سمجھتے کیا ہو؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں آنے سے پہلے جو ولایت بانٹتا ہو, ساورکنڈا والو اسی کو علی کہتے ہیں. جو آنے سے پہلے ولایت بانٹتا اس کو علی کہتے ہیں. آنے سے پہلے جس کا فیضان کرم یہ ہو, آنے کے بعد اس کی شان کا عالم کیا ہے. آئے دیکھیں تو ابھی علی نے کوئی عبادت نہیں کی تو ولی بنا رہے ہیں. بھئی عبادت تو دنیا میں آ کے ہوتی ہے نا. آپ عبادت تو جو عبادت سے پہلے ولی بناتا اس کو علی کہتے ہیں. اور جو عبادت کرے, جو عبادت کرے, کیسی عبادت؟ تیری نماز جیسی نماز نہیں, علی کی نماز الگ ہے, میرے مولا کی نماز الگ ہے. کہا کیسی علی کی نماز؟ کہا اگر تیر نکالنا چاہیں تو اتنے انہماک سے نماز پڑھتے کہ تیر نکلتا ہے علی کو خبر نہیں ہوتی. اسی لیے میرا دل کہتا ہے دشمن ہوشیار تھا. توجہ فرمائیں, دشمن ہوشیار تھا. ابن ملجم مولا علی کے ساتھ رہ چکا تھا, بہت قریب رہ چکا تھا. شاید اسٹڈی کے لیے تھا کہ علی کو ماروں کیسے. جانتا تھا علی جب تک غافل نہ ہو اس وقت تک علی کو مارا نہیں جا سکتا. توجہ ہے نہیں, آپ نے جملہ ضائع کیا ہے, لیکن بات میں کوئی فنکار کی نہیں کر رہا ہوں. توجہ کرے, فن کی نہیں, عشق کی بات ہو رہی ہے. دشمن کو بھی یقین ہے علی جب تک غافل نہ ہو اس وقت تک علی کو مارا نہیں جا سکتا. علی سویا ہو تب بھی غافل نہیں ہوتا. توجہ, علی سویا ہو تب بھی غافل, ورنہ جو سویا تھا علی اس کو تو مار ڈالنا آسان تھا, لیکن درجنوں تلواریں لے کر کھڑے تھے. مارا کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ہیبت سوتے میں بھی ایسی تھی
کہ دشمن سوتے میں بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ کھڑے ہی تھے مارنے کے لیے، وہ کھڑے تھے مارنے کے لیے۔ جملہ اور سن لیں، اہل سنت کے عقیدے کا جملہ اور سن لیں۔ ہمارے نبی فرماتے ولی کی پہچان یہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے۔ ولی کی پہچان یہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے۔ تو اب سن لیں، علی تو ولیوں کا ولی ہے، علی تو قاسم ولایت ہے۔ اب سنیں، توجہ کریں، اب تصور میں لائیں ہجرت کی رات کیا حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں واپس کرنا، فلاں مقام پر مجھے آ کے مل لینا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دادا باپو کی جگہ میں سو جاؤں وہ لوگ پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ پہچان جاؤ گے۔ میری جگہ حافظ صادق سو جائے، پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ اور حافظ صادق کی جگہ احمد باپو سو جائے، پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ احمد باپو کی بجائے حافظ اکرم سو جائے، پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ کیوں؟ قد الگ ہے، جسامت الگ ہے، لمبائی الگ ہے، چوڑائی الگ ہے۔ جو بار بار دیکھے وہ پہچانے گا۔ لیکن قربان رسول اللہ نے فرمایا سو جا، علی چادر تان کے سو گئے، لیکن دشمن گنڈے پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے۔ بولو یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب مجھے کہنے دینا چاہیے، آپ کو میرا حق ہے کہ علی بے نقاب ہو تو خدا یاد آتا ہے، اور علی چادر اوڑھ لے تو نبی یاد آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، سبحان جب اللہ۔ علی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو علی کو دیکھ کر کیوں نہیں؟ لیکن علی بے نقاب ہو، علی بے نقاب ہو تو خدا یاد آئے، اور علی چادر اوڑھ لے تو دشمن جو 40 سال سے دیکھ رہے تھے فرق نہ کر سکے کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں۔ لیکن سوتے ہوئے میں وہ نبی سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ مگر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ 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 کیونکہ سوتے میں بھی علی کی ہیبت تھی۔ علی کو سوتے میں بھی قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ بہترین مرڈر کا ٹائم سونا ہوتا ہے، قتل کا بہترین وقت سونا ہوتا ہے۔ تو پتا چلا اس کی ہیبت وہ ہے جو سوتا ہے تو اتنا بہادر ہوتا ہے، جب جگتا ہوگا تو بہادری کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر اسی کو ذکر علی کہتے ہیں، بڑھاپے میں جوانی آتی ہے۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، زمین بولی فلک بولا، زباں کے سنگ دل بولا، نعرہ حیدری حیدری۔ سوتے میں بھی علی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو دشمن نے پلان بنایا علی غافل جب ہوتے ہو تب قتل کریں گے۔ تو کہا علی غافل کب ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو کہا جب یار کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر علی کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، جب علی کو ہوش نہ ہو تو یہ موقع اچھا ہے، اس لیے اس کے بعد پھر مولا علی کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں حالت نماز میں پیدا کعبے میں ہوتے ہیں، شہادت مسجد میں ہوتی ہے۔ علامہ جامی کہتے ہیں کہ یہ سعادت کس کو میسر ہے؟ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ توجہ، تو آپ سے عرض کیا کر رہا تھا؟ شرف الدین نے کہا، یہی عرض کر رہا تھا، بھولیں گے تو پھر بھولیں گے، ورنہ بات ساتھ چلے گی تو نجف تک چلیں گے، پھر مدینہ منورہ تک چلیں گے۔ توجہ آپ کی، کیا علی جیسا بنا دے کا ولی؟ علی عبادت سے ولی نہیں بنتا، علی کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر شرف الدین نے عرض کیا، اچھا علی کی خوشبو میرے اندر پیدا ہے۔
توجہ، علی کی خوشبو میرے اندر پیدا کر دی تو دے دی گئی خوشبو علی، تو خوشبو کو بو کہتے ہے نا، تو وہ ہو گیا شرف الدین وہ ولی۔ شرف الدین کیا ہو گئے؟ بو علی۔ کیا ہو گئے؟ بو علی۔ کیا ہو گئے؟ بو علی، علی کی بو۔ تو وہ بو علی کو لوگوں نے شارٹ کر دیا بولتے بولتے، اور وہ ہو گئے بو علی۔ اور جب خوشبو ملی تو پھر بو علی قلندر ہو گئے۔ توجہ، جب خوشبو ملی تو بو علی قلندر ہو گئے۔ اقطاب ہزاروں ملیں گے، اولیاء لاکھوں ملیں گے، اولیاء کروڑوں ملیں گے، لیکن قلندر جلدی کوئی بنتا نہیں۔ قلندر مخصوص ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، اور قلندروں کی ایک شان ہے، جو قلندر بنتا ہے عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو جس دن سے ان کو بو علی ملی تو بو علی کا اثر یہ ہوا کہ وہ خود کے ہوش میں نہیں رہے۔ پھر توجہ کرنا، بات یہ چل رہی ہے، میں نے ابھی عنوان شروع نہیں کیا ہے، لیکن بات چل رہی ہے تو بات آ گئی۔ وہ تو بیدم شاہ صاحب کا شعر بیچ میں آ گیا، ابھی اسی پہ بات چل رہی ہے، ابھی بیدم کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ دمدار کے بعد پھر میں بھی کوئی بیدمی کروں تو وہ میرے لیے موقع رکھیے گا۔ توجہ، بو علی پیدا ہوئی تو شرف الدین کو ہوش نہ رہا۔ بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرف الدین بو علی شاہ قلندر کو سمجھتے کیا ہے؟ اس دن کے بعد سے ہوش نہ رہا۔ پھر یہ تھا کہ پان کھاتے تھے اور کبھی ادھر سے نکلتا تھا کبھی ادھر سے، داڑھی بڑھ گئی تھی، ادھر بکھری تھی ادھر، حجامت کرانے کے لیے خود کو ہوش نہیں تھا، کپڑوں کے چتڑے اڑے ہوئے تھے، بس بات ہی عشق کی تھی اور عشق کی تھی اور عشق کی تھی بس۔ اور پھر وہ بو علی یہ کہتے ہیں منم محو خیال او، توجہ کریں فارسی پڑھ رہا ہوں، منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق اس وصال او نمی دانم کجا رفتم۔ بو علی ملی تو کہتے ہیں میں یار کے خیال میں ہوں اور مجھے خود کو نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، اور میں یار کا وصال پا چکا ہوں لیکن مجھے خود کو خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب توجہ کرنا، شان حسن سننے والوں توجہ کرنا، جس کو بو علی ملتی ہے وہ خود کا ہوش کھو دیتا ہے، لیکن جس کو بو نبی اس سے بڑی چیز ملی وہ حسن نے کبھی ہوش نہیں کھویا بلکہ اپنے ہوش و گوش سے پوری امت میں اتحاد پیدا کر دیا۔ یہ حسن ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں۔ اسی خاندان والا تبار کا یہاں پر عرس کے موقع پر آپ موجود ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کس کا دامن پکڑا ہے، کس کے دامن سے وابستہ ہو؟ اللہ اکبر، خاندان نبوت، خاندان رسالت۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ آخری میں بھی ان کے یہاں کوئی بگڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات کہہ دوں، اند اللہ جو سادات میں نے پڑھا اہل سنت کا عقیدہ وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، لکھا حدیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، اب توجہ کرتے ہیں کتنا پاورفل ہے وہ نبی کا آخری بیٹا کہ آقا نے فرمایا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، کسی کو کچھ بھی ہو، کوئی گھر خالی کر دے، کوئی پریشان ہو جائے، کوئی پریشانی مبتلا ہو جائے، کوئی گھبرا جائے، لیکن سنی چین سے بیٹھے گا، وہ کہے گا جب تک مہدی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو علی کے ایک بیٹے میں طاقت کتنی ہے کہ اس نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے قیامت نہیں۔ سکون سے سو، سکون سے سو، زندگی آرام سے گزارو، جب تک وہ نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ آقا فرماتے حتیٰ کہ ایک دن قیامت کو باقی رہے گا،
لیکن میرا مہدی ضرور آئے گا، لیکن آئے گا ضرور، اس کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ خاندان نبوت کی شان ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اسی والا تبار خاندان کے لیے قرآن کہتا ہے، اب گفتگو شروع ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے، ہر پلیدی سے پاک کر دے، ہر نجاست سے پاک کر دے۔ جانتے ہو اس خاندان سے پیار کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب میں قیامت کا ذکر کرتا ہوں تو میں خود بھی سراپا جو ہے وہ اللہ اکبر حال زار کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت اجمل سلطان پوری کے دو مصرے بہت خوبصورت ہیں، کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ اور کہتے ہیں مولانا حسن بریلوی بہت خوبصورت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، اور یا رسول اللہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اس خاندان کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ حدیث سنیے، نور الابصار کے اندر حدیث موجود ہے، اسی طرح اور بھی کتب میں احادیث موجود ہے، الفاظ مختلف ہے لیکن خلاصہ یہی ہے۔ سوائق المحرقہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ اب آقا کیا فرماتے سنو، سنیو، کیا نصیبہ پایا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن آیا ہے۔ لیکن حدیث پڑھنے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہوں گا، اہل بیت سے کتنی محبت کرو، ٹوٹ کر بالکل شدت سے محبت کرو، بچے بچے کے دل میں محبت اہل بیت پلا دو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، احترام صحابہ کے ساتھ، تعظیم خلفائے راشدین کے ساتھ کوئی ہلکے جملے ان کی شان میں کبھی مت کہنا، اس لیے کہ اسی سینے میں عشق اہل بیت ہے جس سینے میں صحابہ کا احترام ہے، جس سینے میں صحابہ کی تعظیم ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، سرکار سیدہ سے مخاطب ہیں، بہت پیار کرتے تھے سیدہ سے، بہت پیار تھا۔ ایک دن مولا علی اور سیدہ کے درمیان ہنسی مذاق ہو رہی تھی، جیسا کہ ان کی شان ہے۔ خوبصورت میاں بیوی وہی ہے جو گھر میں لڑتے نہیں بلکہ ہنسی مذاق کرتے۔ آج کل شاید ہنسی مذاق کے لیے ہمارے گھر ترس گئے، اب بہت کم میاں بیوی میں ہنسی مذاق ہوتی، بلکہ لوگ ہنسی مذاق تو باہر والوں سے کرتے ہیں، گھر والوں سے نہیں کرتے۔ اگر دادا باپو نہیں بیٹھے ہوتے تو میں یہ بات کہتا، لیکن مجھے کہنے میں حیا آئے گی، اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ بات کہتا کہ آج کی عورتیں دودھ والے سے تو ہنسی مذاق کر سکتی ہے، شوہر سے ہنسی مذاق کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی گیس کا سلنڈر پہنچانے آ جائے تو سیریل اور فلمیں دیکھ کے آج کل کی عورتیں اتنی بے باک ہو چکی ہے کہ وہ اس سے تو ہنسی مذاق کر سکتی ہے، شوہر سے نہیں۔ اور شوہر پڑوسن سے تو ہنسی مذاق کر سکتا ہے یا جس سے حرام ناجائز تعلقات جوڑ رکھے ہیں، گھنٹوں اس سے کھلکھلا کر ہنستا ہے، بیوی کے ساتھ اس کو ہنسنے کا ٹائم نہیں۔ یہ دین ہے؟ اہل بیت کی محبت کا مطلب صرف سیدوں کے ہاتھ چومنا ہے، یا اہل بیت کو اسوہ بنانا بھی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا بھی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر میاں بیوی ایسے ہیں، لیکن 80% حالات خراب ہیں، ہر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ دیکھو یہ نبی کے گھر والے ہیں، شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو موچوں پہ تاؤ دیتا ہے، شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی بیمار بن کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ نہیں، جس گھر میں ہنسی مذاق نہ ہوگی میاں بیوی میں، اس گھر میں خوشی کے پھول کیسے کھلیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ سے اتنے ڈرنے والے لوگ گھر میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے مصلی پہ عبادت کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں، اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کو خوش رکھے، اور اچھی بیوی جو شوہر کو خوش رکھے۔ اسی لیے آج کل جو ہے وہ حرام تعلقات بڑھ رہے ہیں، بلکہ رپورٹ ہے، سروے رپورٹ ہے کہ شادی شدہ لوگوں میں بھی حرام تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ یہ عام چیزوں کے لوگ تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، مگر یاد رکھنا، میں حیران ہوں یا اللہ،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صرف عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے، عورت کو، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ جو حرام تعلقات قائم کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں مریں گے تو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ تو صرف عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں پہ کلمہ زبان پر نہیں آئے گا، ڈر ہے، تو جو زنا کرتے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ جو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ یاد رکھنا اہل بیت کی محبت بڑی معذرت کے ساتھ، تلخ جملے ہو تو معاف کرنا، چند ڈرم شربت اور جلوس اور جلسے نہیں ہے، صرف حقائق ہے، حقائق۔ جب تک ان کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے محبت پوری نہیں ہوگی۔ ہم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا، یہودیوں کو بنایا، نصرانیوں کو بنایا، کافروں کو بنایا، مشرکوں کو بنایا۔ حافظ صادق صاحب فرما رہے تھے بہت اچھی بات، میں ابھی باپو کی خدمت میں بیٹھا تھا، باپو نے بھی مجھے اشارہ دیا کہ آپ نے یہ کہنا لوگوں کو کہ اگر فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے تو اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میں بالکل یہ کہہ چکا ہوں، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، کرنا بھی ہے ہمیں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے نا تو وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا، ہمیں یہ بالکل کرنا ہے۔ لیکن اس سے بڑی ایک بات اور، اس کی چیزوں کے بائیکاٹ سے پہلے اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، کیونکہ معاشی طور پر اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے تو وہ پیسے کے اعتبار سے کمزور ہوگا، توجہ کرنا۔ لیکن اس کے جو دوسرے دوست لوگ ہیں، خوف ہے کہ وہ مال دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو پھر کھڑا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا ہے بائیکاٹ۔ لیکن اس کی تہذیب کا اگر بائیکاٹ کرو گے تو جو وہ اسرائیل ایسے صفحے ہستی سے مٹ جائے گا جیسے عبارت لکھ کر کے بچے ربر سے مٹا دیتے ہیں، اس طرح مٹ جائے گا۔ اس کی تہذیب آپ لے کر چل رہے ہیں میرے بھائی، فلسطینیوں سے محبت ہے نا، فلسطینیوں سے آپ تہذیب لے کے چل رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا کس کی تہذیب ہے؟ جھوٹ بولنا کس کی تہذیب ہے؟ پوچھو نا اللہ کے رسول سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جب مومن جھوٹ نہیں بول سکتا تو جھوٹ لائے کہاں سے آپ جھوٹ لائے کہاں سے؟ یہ جو گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہے، اوریانیت کس کی تہذیب ہے؟ انہی کی تہذیب ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ جو مذہب اتنا پاکیزہ ہو کہ ماں باپ کے سامنے بیوی سے بات کرنے کی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی۔ ابھی آپ آگے سنیں گے جب مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اللہ کے رسول آ گئے تو دونوں چپ ہو گئے۔ یہ ادب ہے بڑوں کا گھر کا۔ حضور رسول بھی ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مولا علی کے سرپرست بھی اور سیدہ فاطمہ کے والد بھی ہیں۔ جہاں بحیثیت رسول تعظیم ہے وہیں پر گھر کا سرپرست کی حیثیت سے بھی تو تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ تہذیب ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری بیٹیاں چڈی پہن کر کے انگریزی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے تو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہودیوں کی تہذیب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، ہمارے علماء کرام جو ہے اس سے منع نہیں کرتے، ان سے میں جو ہے وہ روشنی لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں پڑھاؤ، لیکن اپنی تہذیب کے سانچے میں ڈال کے پڑھاؤ، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا کر کے پڑھاؤ۔ یہ کیا ہماری بیٹیاں چڈی پہن کر کے جائیں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پھر کہتے ہو کہ اسرائیل کو مٹا دیں گے؟ تم نے تو اس کی تہذیب زندہ کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فون پر باتیں کرتے ہو ان کے انداز میں کرتے ہو، مٹک کر ان کے انداز میں چلتے ہو، ان کی تہذیب گھر کے اندر گھسا رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں تک جا کر اسرائیل کو تم ختم نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے تو یہودیت ختم کر سکتے ہو، اپنے گھر سے تو نصرانیت ختم کر سکتے ہو، اپنے گھر سے تو شرک اور کفر کی نقلیں ختم کر سکتے ہو۔ یہ جو شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے یہ کس کی تہذیب ہے؟ جو گانے سنتے ہو کس کی تہذیب ہے؟ میوزک میں ڈوبے ہو کس کی تہذیب ہے؟ اگر فلسطینیوں سے واقعی محبت ہوتی تو ہم اللہ اکبر ان کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرتے۔ لیکن میں جانتا ہوں اس قوم کو اب نعرے کے سوا کوئی کام نہ رہ گیا، اس قوم کو باتوں کے سوا کوئی کام نہ رہ گیا۔ یاد رکھنا درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا، اگر انقلاب پیدا کرنا ہے
تو ان کی تہذیب مٹاؤ, ان کی نقل سے دور نکلو. میرے آقا جب تک مکے میں تھے, توجہ کریں, حضور کو یہودی تہذیب سے کتنی نفرت تھی. آقا مکے میں تھے, توجہ کریں, تو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بغیر مانگ کا سر ڈالتے تھے. کنگھی کرتے تھے تو مانگ نہیں نکالتے تھے. جب مدینہ منور آئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہم مانگ نکالیں گے. کیوں؟ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے. جو رسول کنگھی کرنے میں یہودیوں سے مشابہت اختیار کرنے سے روک دے, یہ تو کنگھی ہے, جسم کو سنوارنے کا, زینت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 9 کو روزہ, یہ 10 کو روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشور کا؟ تو کہا حضور یہ ایسا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی اس لیے رکھتے. فرمایا موسیٰ ہمارے نبی ہے, ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں یاد موسیٰ منانے کے, حضرت موسیٰ کی یاد منانے کے, ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے, لیکن یہودی صرف 10 کو رکھتے ہیں, ہم 9 کو بھی رکھیں گے, 10 کو بھی رکھیں گے, اور یہودیوں کی تہذیب کی مخالفت کریں گے. جب نبی سر کے اندر کنگھی کرنے میں ان سے مشابہت کو گوارا نہیں کیا, روزہ رکھنے میں ان کی مشابہت کو گوارا نہیں کیا, اور عبادت میں ان کی مشابہت گوارا نہیں ہے, ہم گناہوں میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں. پھر اسرائیل نہیں جو ہے وہ چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا, بددعا کے طور پہ نہیں بلکہ سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر آج نہیں سدھرو گے نا, جو حال فلسطینیوں کا دیکھ رہے ہو اس سے بدتر تمہارا حال ہو سکتا ہے. اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. فلمیں دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں پہلے جاتے ہیں, اور مسجد میں جمعہ کے دن بھی دوسری اذان کے وقت آتے ہیں. بہت معذرت چاہتا ہوں, اور ہم نے کیا سوچ رکھا ہے, ہم تو غلام ہیں نا اہل بیت کے, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میرے عزیز جو اہل بیت تھے نا, اہل بیت, ایک کوئی بندہ مجھے بتا دیجئے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی غلط عمل ہو, بتائیں مجھے. امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, سرکار غریب نواز, شاہ برکت اللہ عشقی, صابر کا پاک کلیری, قطب الدین بختیار کاکی, محبوب الہی نظام الدین اولیاء, شیخ احمد رفائی, اسی طریقے سے سیدی رزق اللہ شاہ بابا, اسی طریقے سے سیدی غلام علی شاہ سرکار. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے جب دادا باپو سے سنا کہ فضل ماں اتنی متقی تھی, احمد باپو نے اشارہ کیا کہ فضل ماں اتنی متقی تھی, تو میں سوچ میں پڑ گیا 1400 سال کے بعد جس کی بیٹی اتنی متقی ہو فضل ماں کی شکل میں, اس سیدہ فاطمہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. تو گھر والے متقی ہوں, دادا بابو کو کبھی دیکھا نماز چھوڑتے, پھر تم کیوں چھوڑتے؟ در والے کہتے ہیں ہم ان کے در کے کتے ہیں, لیکن در کے کتے ہیں تو پھر کتا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے. میں نے تو یہ سنا ہے اپنے لوگوں سے کہ دادا باپو نے کووڈ کے دور میں بھی نماز بے جماعت ادا نہیں کی بلکہ نماز با جماعت ادا فرمائی. کووڈ میں بڑے بڑے اہل تقوی کی جماعتیں تر کو بھی جمعہ چھوٹے ہے نا, لیکن یہ مرد کلندر جس کو آپ اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہو, انہوں نے جماعت بھی نہیں چھوڑی. ہم کہاں ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے ہم سنی کیسے بننا چاہتے ہیں, نماز چھوڑ کر کے ہم قادری کیسے بننا چاہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, قادریت تمہاری گنڈا گردی اور تمہارے نعروں سے نہیں ملے گی. قادریت جب تک غوث پاک نہ چاہیں گے تمہیں عطا نہیں کریں گے. بڑی معذرت کے ساتھ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں, جس دن ہم سچے قادری بن گئے انشاءاللہ اپنے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا. جس دن ہم سچے قادری بن گئے ٹھوکر لگے گی, ہم نہیں گریں گے. جس دن میں گرتا ہوں اس دن سوچتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ غوث پاک نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی ہے, کیونکہ مجھے غوث پاک کی بات پہ یقین فرماتے میرا مرید گرتا ہے, توجہ ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچا لیا کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہو قادریت کو؟ سب رسومات رسومات رسومات. آج فلسطینیوں کی مدد اتنی کر رہے ہو نا, صرف اتنی کہ وہ فوٹوز وائرل کر رہے ہو فیس بک پر, یوٹیوب پر, اور جو وہ واٹس ایپ پر, اتنی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے کیا ہوگا؟
کوئی مدد ہوگی ان کی؟ اگر ان کی مدد کرنا ہے تو چونکہ ہم بھارتی ہیں، ہندوستانی ہیں، اور ہم اپنے مذہب کے جتنے وفادار ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک سے ہمیں پیار ہے، تو فلسطین کی جنگ کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کے حالات خراب نہیں ہونے دینا ہے، روڈ پر آ کر چلم چلی نہیں کرنا، بلکہ اگر فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے تو مسجدیں بھر دو، 5 وقت مسجدوں میں بہاریں آ جائے، اور گڑ گڑا کر کے دعا کرو کہ اللہ فلسطینیوں کے لیے آسمان سے مدد نازل فرمائے، کیونکہ فلسطینی آپ کی دعا کو نہیں سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم مومن کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا کو وہی مقام حاصل ہو جاتا ہے جیسے حاجی کی عرفات میں دعا رد نہیں ہوتی، تو مومن کے پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے اس کی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد اترے گی۔ اس لیے مسجدوں کو بھرو اور اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دشمن اور گنڈوں کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کرو، اور اپنے ملک کی چیزیں خریدو اور اسرائیل کی چیزیں نہ خریدو، دہشت گردوں کی چیزیں نہ خریدو، گنڈوں کی چیزیں نہ خریدو۔ ہمیں اپنے ملکوں کو بھی تو مضبوط کرنا ہے، اور یاد رکھنا جب ہم نے مضبوط کیے تبھی ملک مضبوط ہوا ہے۔ تاج محل سے ہم نے سجایا، لال قلعے سے ہم نے سجایا، بھول بھلیا سے ہم نے سجایا، یہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا۔ ہمیں پھر ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی طرف توجہ کریں تو بات دور نکل گئی اور بہت دور نکل گئی۔ چلیے بات کہیں تو سمیٹنا ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ بڑی چہیتی تھی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، مولائے کائنات اور سیدہ دونوں ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یہ جنت میں بھی ہنسیں گے دونوں۔ اس پر بھی ایک حدیث یاد آ گئی ان کی ہنسی پر۔ اللہ کا وعدہ ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن اجالا ہوگا، سورج کے بغیر اجالا۔ ایک دن جنتی سب اپنی اپنی نشستگاہوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے میں اچانک دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ان کو لگے گا کہ سورج طلوع ہو گیا، اور جنت کی ہر چیز جو چمک تو رہی تھی مزید چمک گئی۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے سے حیرت سے کہیں گے اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ سورج کدھر سے آیا؟ یہ سورج آیا کدھر سے؟ سورج نکلا کدھر سے کہ چمکتی ہوئی چیز اور چمک گئی، جنت کی ہر چیز چمک گئی۔ تو اس وقت حضرت رضوان کہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے، سورج نہیں نکلا، آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ ہنس دیے، علی و فاطمہ ہنس دیے، ان کی ہنسی سے وہ نور نکلا کہ جنت کی ہر چیز چمک گئی ہے۔ آئے آئے آئے، یہ وہ خاندان ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو دونوں ہنس رہے ہیں، اللہ کے رسول آگے، دونوں چپ ہو گئے، خاموش۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی سے کچھ چھپانا ہو، کوئی اچانک آ جائے، ہے نا، کوئی آ جائے، حضور آ گئے، حضور تشریف لے آئے، تو دونوں چپ ہو گئے۔ حضور نے ہنستا دیکھا تھا تو حضور نے میں کیوں چپ ہو گئے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ کوئی خاص بات تھی نا، چپ ہو گئے۔ عرض کی آقا ہم تو مذاق کر رہے تھے اس لیے چپ ہو گئے۔ مذاق میں کیا ہو رہا تھا؟ کب فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میں حضور کو سب سے زیادہ پیاری ہوں، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں پیارا ہوں۔ ہم دونوں مذاق کے درمیان بات کیا کر رہے تھے؟ میں محبوب ہوں، سیدہ کہہ رہی تھی میں محبوب ہے۔ اب آپ آ ہی گئے آقا، اب آپ فیصلہ کریں نا کون محبوب ہے؟ میرے آقا کے جملوں پہ قربان۔ کیا فیصلہ کیا حضور نے؟ یہی تو بات ہے نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ دونوں اب کھڑے ہیں، بھائی داماد خلیفہ کھڑے ہیں، شہزادی کھڑی ہے۔ آقا میں کہہ رہا تھا کہ میں محبوب، فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میں محبوب۔ حضور بتائیں فیصلہ کریں، وہ تو سچے ہیں۔ زبان ماں ہوا سے کیا کہا؟ علی فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں کہا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال ذوق کی بات ہے، لیکن سیدہ کا فیضان ادھر جاری ہو رہا ہے، ہاں ادھر نظر ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟
اب توجہ کریں، اگر آپ اردو سمجھ سکتے ہیں یا کم سے کم کسی کے جذبات سمجھ سکتے ہیں تو حدیث سمجھ لیں۔ فرمایا علی تم سے زیادہ فاطمہ مجھے پیاری اور محبوب ہے، اور اس کے بعد فرمایا فاطمہ تم سے زیادہ علی میرا عزیز ہے۔ میں کہتا ہوں لاؤ کوئی ڈکشنری، محبوب اور عزیز کے درمیان کوئی فرق تو بتاؤ۔ جملے بدل گئے لیکن کہا کہ تو بھی اتنا ہی ہے وہ بھی اتنی۔ اپنے خاندان کی عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ کو چاہتا ہوں، اور اپنے خاندان کے مردوں میں سب سے زیادہ علی کو چاہتا ہوں۔ ارے چاہت کی انتہا تو دیکھو، چاہت کی انتہا تو دیکھو، چاہت کی انتہا تو دیکھو۔ جب مولا علی لشکر لے کر جا رہے ہیں، حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اندازہ تو فرمائے محبت کیا ہے مولا علی سے۔ فرمایا سب کی نسل اس کی خود کی پشت میں ہے، میری نسل علی کی پشت میں رکھی گئی ہے، میری نسل علی کی پشت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں فرمایا، جب مکہ فتح ہونے کا دن آیا، فتح مکہ کے دن، اللہ اکبر، کعبے سے بت توڑنے کی بات آئی تو سرکار نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ ذرا کوئی یہاں محبت کا یہ انداز دیکھے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، آقا نے فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ نادان نبی کے کندھوں پہ چڑھنے کا اندازہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم جیسا نہیں کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں۔ اللہ اللہ، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے ہجرت کی رات نبی صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں اور فتح مکہ کے دن علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ نہ وہ کندھے والا بھولا جا سکتا ہے نہ یہ کندھے والا بھولا جا سکتا ہے۔ نعرہ اہل رسالت۔ سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ مولا علی کہتے ہیں میں جب حضور کے کندھوں پہ چڑھا تو اتنا بلند ہو گیا میں، آئے ہائے ہائے ہائے۔ نبی نے کندھوں پہ چڑھا کے بلند کیا، ناسبی کم کرنا چاہتے ہیں۔ نادانی تو دیکھو، نادانی تو دیکھو، جس کو حضور بلند کریں، جس کو حضور بلند، آقا علی فرماتے اتنا بلند ہوا کہ مجھے یوں لگتا تھا اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو آسمان کے کناروں کو چھو لوں۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، زمین بولی فلک بولا، زبا کے سنگ دل بولا۔ بات کیا چل رہی تھی؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا نے سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ تو اور علی، حسن اور حسین اور میں، ہم سب قیامت کے دن ایک ساتھ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے قیامت میں؟ کون سی قیامت؟ جس پر آپ میری تقریر سن چکے۔ شاید اس سے پہلے میں باپو غلام حسین کے عرس میں آنے سے پہلے کسی وقت ساوڑ کنڈہ آیا تھا، اس سے پہلے ٹائم تو میں نے قیامت بہت تفصیل سے بیان کی تھی۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو اس کو یاد کر لیں۔ قیامت کیا بیان نہیں کروں گا، صرف پانی کے لیے پیاس سے زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی قیامت، گھٹنے تک لوگ پسینوں میں، ٹکنوں تک، کمر تک اور گلے تک ڈبکیاں لے رہے ہوں گے قیامت، سورج سر پہ ہوگا قیامت، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا قیامت۔ وہ قیامت ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا قیامت، یہی قیامت ہے۔ آقا فرماتے ہم پنجتن ایک ساتھ ہوں گے، توجہ، ہم پنجتن ایک ساتھ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بھی ہمارے۔ اور آگے کی بات سنو، صرف ساتھ ہونے پر بات پوری نہیں ہوئی، سن لو، اس سے بڑی بات میں کچھ نہیں کہنے والا ہوں آج، بات سن لو۔ اگر عشق اہل بیت دل میں ہے، ساتھ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے،
کیوں ساتھ ہونا کیوں بڑی بات ہے پتہ ہے؟ اس لیے بڑی بات ہے کہ دعوت میں کس کی عزت کی جائے گی اور کس کو لات مار کے بھگایا جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی بھی شادی کی دعوت میں کسے عزت دی جائے گی کسے ذلیل کیا جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن وہ باراتی جو دولہا کے ساتھ میں ہو اس کو یقین ہے کہ عزت میری کی جانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے گھر جا رہا ہوں دولہا کے ساتھ جا رہا ہوں. شامیانہ دولہا کے لیے لگا ہے, اسٹیج دولہا کے لیے لگا ہے, پبلک دولہا کے لیے ہے. اب جب میں دولہے کے ساتھ ساتھ جاؤں گا نا تو میری اوقات نہیں دیکھی جائے گی. میں ان پڑھ ہوں, جاہل ہوں, گوان ہوں, بن دعوتی ہوں, بلکہ دولہا کے ساتھ کیا گیا باراتی بن کے. تو اب شریف لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے, دولہا کی عزت کے صدقے میری بھی عزت کی جائے گی. سنیو, عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے سنیو, تمہیں مبارک ہو کیا مقدر لکھا کر کے لائے ہو. آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں پنجتن کے عاشق ہمارے ساتھ ہوں گے میدان محشر میں. اور پورا محشر کیوں ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. جنت کی بات نہیں, یہ قیامت کی بات ہے. وہ ہمارے ساتھ ہوں گے محبت کرنے والے. اور آقا فرماتے ہیں ان کا کھانا پینا بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا. جب محشر میں لوگوں کی زبانیں سینے پہ لٹک رہی ہوگی, اہل بیت کے عشاق رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے, حسنین کریمین کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو. حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے, یہاں سے جاؤں گا نہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے تو کتاب میں جب تک حدیث نہ دکھاؤں نہیں جاؤں گا. لیکن سن لو سنیو, یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر, ہماری کتاب میں لکھا ہے. ہمارے آقا بتا رہے ان کا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہوگا. میں کہتا ہوں قیامت میں بھی کیا قیامت ہوگی جس کے ساتھ لوگ بیٹھنے ترستے ہیں, جسے لوگ دیکھنے ترستے ہیں. محبت اہل بیت کے صدقے ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے. کوئی کہتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں, میں نے مفتی اعظم محدث اعظم کے ساتھ کھانا کھایا. کوئی کہتا ہے میں خوش نصیب ہوں, میں نے دادا باپو کے ساتھ کھانا کھایا. کوئی کہتا ہے میں خوش نصیب ہوں, میں نے غلام علی باپو کے ساتھ کھانا کھایا. سنیو, اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ جنت میں تو بعد کی بات ہے, قیامت میں اوروں کی زبان لٹک رہی ہوگی اور عشق اہل بیت میں تم نبی کے ساتھ دسترخوان پہ مزے کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جو محشر سے حضور کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن پھر کہتا ہوں محبت اہل بیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں یہ کسی صحابی کے لیے ہلکے جملے کا ہو. ایک آخری بات سن لے, بس بات ختم. محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس کا ذکر کثرت سے کرنا, اس کا احترام کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا. اگر تینوں چیز آپ میں ہے تو آپ محب اہل بیت ہیں. ذکر کثرت سے کرتے ہو, کیا کہتے ہیں, غیبت کرتے ہو تو ذکر کب کرو گے؟ گالیاں دیتے ہو تو ذکر اہل بیت کب کرو گے؟ نبی اور آل نبی کا ذکر کب کرو گے؟ بڑی معذرت یار, جلسے والے عاشق نہ بنا کرو, حقیقت والے بنو. اور احترام کرو, تعظیم کرو, تعظیم کرو ان کی. کیسے؟ آج وہ تو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں لیکن ان کی اولاد موجود ہے. اولاد کی تعظیم انہی کی تعظیم. امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں, ایک حدیث لکھتے ہیں. وہ آپ کو بہت بڑی بات مل جائے گی اس بات میں. حدیث لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو. حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جو میری اولاد کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو, اللہ ایسے شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. آج جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے نا, تو اس کے لیے ایک چیز آپ کو مل رہی ہے کہ حضور کی آل اور مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی
اپنی کتاب اپنی تفسیر بحر مواج میں لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں تم کو چھوڑتا ہوں تم کس کے لیے کھڑے ہو نہ ہو، لیکن جب میری اولاد آ جایا کرے تو تم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، احترام کرو۔ آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں پتہ ہے؟ یار ان کی تو داڑھی نہیں ہے، ان کے چہرے، میں کہتا ہوں میری گزارش ہے سادات سے، آپ کا بھائی ادنا خادم، آپ اپنے نانا کی بات نہ مانو گے تو کون مانے گا؟ اگر امتی گناہ کرے تو حضور کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، سادات اگر کریں تو حضور کو 2 تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ بات ہم کر لیں، سادات کر لیں، ہمارے بڑے علماء کرام جو اس منصب پہ فائز ہے وہ کر لیں، آپ نہ کریں۔ غلاموں کا کام غلامی کرنا ہے، آپ یہ بات نہ کریں، ان کی عزت ہلکی نہ کریں، ان کی تعظیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خون رسول ان کے وجود میں موجود ہے، اور نسبت کبھی میلی نہیں ہوتی، نسبت کبھی میلی نہیں ہوتی۔ سورج کی کرنیں اگر پڑ جائے کسی نجاست پر تو سورج کی کرنیں میلی نہیں ہوتی۔ جب نور سورج میں اتنا تقدس ہے تو نور مصطفیٰ میں تقدس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ناپنے تول، میں پھر کہہ رہا ہوں سادات کریں، بڑے علماء کریں، بزرگ کریں، لیکن سادات سے بھی ایک بات کہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مخدوموں، آپ حضرات اگر مسجد نماز کے وقت میں چھوٹی سی عرض ضرور کروں گا، نماز کے وقت میں اگر آپ مسجد کے زینے پہ بیٹھیں گے، مسجد نہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ چلنے والے بھی مسجد نہ جائیں گے۔ غوث پاک کو دیکھو، ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا۔ امام زین العابدین کو دیکھو، ان جیسا ان دور میں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرو کہ ہم جیسا کوئی نہ ہو۔ اگر آج کوئی ہم لوگوں سے پوچھے بتاؤ سادات میں فخر سادات کون ہے، ہم آنکھ بند کر کے دادا باپو کو پیش کر سکتے ہیں، حضور امین ملت کو پیش کر سکتے ہیں، مہاروی مدظ اللہ العالی حضور شیخ الاسلام کو پیش کر سکتے ہیں، ان سادات کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ کیوں؟ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ یہی بات ہے نا سنیوں، اس لیے، اور وہ بھی سادات کرام۔ مجھے ایک بات یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، امام زین العابدین کا نام علی تھا، زین العابدین نہیں تھا۔ ان کو زین العابدین کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ عبادت اتنی کرتے تھے کہ ایک رات میں 700 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو لوگ پکار اٹھے کہ یہ عابد نہیں ہے بلکہ عابدوں کی زینت ہے، یہ زین العابدین ہے۔ تو میری گزارش ہے کوئی انگلی نہ رکھے، ہم آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کے بھائی بھی ہیں، خادم بھی ہیں، آپ کے جوتا بردار ہیں، آپ کے نالین بردار ہیں، آپ کے دفاع میں ہم بولیں گے، لیکن آپ بھی کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے سیدہ فاطمہ کو تکلیف ہو، جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ تعظیم کرو، احترام کرو۔ امام اعظم پوری زندگی کسی بادشاہ کے لیے بھی کھڑے نہ ہوئے، ایک دن آپ درس حدیث دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا امام بادشاہوں اور امیروں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، آج کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ کہ سید کا ایک بچہ کھیل رہا تھا، ننھا سا بچہ کھیلتے ہوئے آتا، سوچا وہ کھڑے ہیں میں کیسے بیٹھا رہوں، تو نبی کے لال کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ امام اعظم تھے، یہ تعظیم تھی۔ آج تعظیم جا رہی ہے، احترام جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عشق کی تیسری چیز، نافرمانی نہ کرو، ان کی اتباع کرو۔ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی نا، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ ہم کم از کم فجر کے وضو سے فجر پڑھ لیں، عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آئیے نا عمل کے میدان میں آئیے۔ اگر ایسا عشق ہو جائے پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ آخری بات، امام یوسف نبہانی اپنی کتاب سعادت الدارین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ان کا ذکر کرو، رج رج کے کرو، بہت کرو۔ آج کل اگر کوئی کہے نا کہ ان کا ذکر نہ کرو، اس سے کہیں نہیں ہم آپ کی نہیں سنیں گے، ہم تو اپنے نبی کے سنیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت۔ نعرے حیدری لگاؤ، جم کے لگاؤ، رج رج کے لگاؤ، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جب منافق اور مومنوں میں ہم پہچان کرتے تھے تو ذکر علی کرتے تھے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنا ہے، اور جن کے منہ اتر جاتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ اپنا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لیکن جو لوگ نعرہ حیدری کے پردے میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ ہو جانا، کیونکہ ہم سے بڑا اہل بیت کا عاشق سنیوں سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے جو محبتیں بتائی وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ سعادت الدارین میں امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں، ایک شاعر تھے امام یوسف نبہانی، بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے مجدد کہلائے، عالم عرب میں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور اتنے بڑے عاشق رسول تھے۔
کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کبھی سنہری جالیوں تک نہ گئے، چوکھٹ سے سلام کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ چوکھٹ سے کیوں سلام کرتے؟ فرمایا کتوں کا کام دروازے پر ہوتا ہے، گھر کے اندر گھسنا کتوں کا کام نہیں ہوتا۔ اتنے باادب تھے۔ ان کی بیوی نے 70 مرتبہ سے زیادہ رسول اللہ کا دیدار کے، اتنے بڑے وہ عاشق رسول تھے۔ ان کی بیوی کا مقام یہ ہے تو ان کا خود کا مقام کیا ہوگا؟ تو وہ لکھتے ہیں ایک واقعہ، ان کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ بات لکھی کس نے ہے۔ تو فرماتے ایک شاعر صاحب تھے، وہ شاعر صاحب بہت کچھ لکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھا۔ ایک شعر کس کو کہتے ہیں؟ ایک شعر کس کو کہتے ہیں؟ 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ 2 مصروں کا ایک شعر۔ انہوں نے ایک ہی شعر لکھا، پورا کلام نہیں لکھا، ایک شعر لکھا۔ شعر لکھا اہل بیت کی شان میں، اور شعر لکھ کر ان کو نیند آ گئی۔ نیند آئی تو کیا خواب میں دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور ان کی بدعمالیاں کھل گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہیں اور ان کی بدعمالیاں کھل گئی، تو حکم ہوتا ہے ان کو جہنم میں لے جاؤ، اعمال اچھے نہیں ہے، فرشتے جہنم میں لے جائیں لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو؟ مولا حکم ہے جہنم کا، جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھ دیا ہے۔ تو جب اس نے اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھا، یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ بس اسی پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی مدحت اہل بیت کے لیے وقف کر دی، اہل بیت کے ذکر کے لیے۔ یہ ہے وہ خاندان جس خاندان کی محبت پر، ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے، جس خاندان کی محبت پر یہ اعلان ہے کہ اللہ اکبر، رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا۔ اس لیے اہل بیت سے سچی محبت کرو، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی نافرمانی سے بچو۔ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔